من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے سورہ بقرہ کا ہی کنٹینیوشن ہے جو ہم نے کل سٹارٹ کی تھی، لیکن اس کا کچھ پس منظر ہے، شان نزول ہے ان آیتوں کا. پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. سورۃ البقرہ بیسکلی بلو پرنٹ ہے پورے قرآن کا. دیکھا جائے تو اس کے اندر تمام ٹاپکس جو قرآن میں ہم نے ڈیل کرنے ہیں آگے ڈیٹیل میں، وہ سب کا تھوڑا تھوڑا جس جو ہے اس سورۃ البقرہ میں دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس سورہ کو سورۃ الامتین بھی کہا جاتا ہے. امتین یعنی دو امتیں. اب دو امتوں کے بارے میں یہ سورہ ڈیل کرتی ہے. پہلی جو امت تھی وہ بنی اسرائیل کی تھی، جو کہ ہم نے جز الف لام میم میں دیکھا تھا کہ سارا جو تذکرہ آ رہا تھا بنی اسرائیل کا آ رہا تھا، جو بھی ذکر تھا وہ سب بنی اسرائیل کا تھا. اب جو آج ہم شروعات کریں گے سیقول، وہ بنی اسرائیل سے. اب جو امامت تھی، اب دیکھیے کل ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امامت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو چنا. امامت از واٹ، لیڈ کرنے کے لیے. اب وہ بھی کون تھے؟ بنی اسرائیل کے مطلب انیشیل اس میں نبی تھے. اب ان کے دو بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. ان سے یہ پوری بنی اسرائیل جو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. ٹھیک ہے، ان کا نیک نیم جو کہا جاتا ہے وہ اسرائیل کا. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ. جو عربی میں عبداللہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اس کو ہبری زبان میں، عبرانی زبان میں اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرا مطلب بندہ یعنی عبد، اور ایل مطلب اللہ یعنی کہ خدا. ٹھیک ہے، تو اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ عبداللہ. یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اب یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں، ان کو سب کو بنی اسرائیل کہا گیا، کیونکہ بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اولاد. تو جو یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں آئی ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا گیا. اب بنی اسرائیل کے جو سب سے انیشل نبی ہے جن کو تورات دی گئی وہ ہے موسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام کی سپورٹ کے لیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بات کو اور مزید واضح کرنے کے لیے ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ دے دیا. تو بنی اسرائیل کی شروع میں بھی 2 نبی ہیں، بنی اسرائیل جو اسرائیلیوں کے آخر میں بھی 2 نبی ہیں. مطلب شروعات اور آخر تک دونوں میں 2 نبی تھے. شروع میں موسیٰ اور ہارون تھے، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام پر یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کی امامت مکمل ہو گئی. اب جو ہم سورہ بگن کریں گے سیقول، اس میں اب کورونیشن سیریمنی ہو رہی ہے، یعنی تاج پوشی ہو رہی ہے. امامت جو ہے بنی اسرائیل سے لے کر اب بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے. جس طریقے کے ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں عیسیٰ علیہ السلام اور جو یحییٰ علیہ السلام تک تمام نبی آتے چلے گئے. پے در پے، ایک کے بعد وقفے در وقفے بہت سارے نبی آئے، اور سارے کے سارے نبی اسحاق علیہ السلام کے بعد جو بھی آئے ہیں وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، مطلب بنی اسرائیل میں سے ہی آئے. اب جو امامت شفٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے بنی اسماعیل میں. کیونکہ دیکھیے کل ہم نے دیکھا تھا جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے جا رہے ہیں، اور پھر جب کعبے کی تعمیر ہو گئی پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہماری امت میں سے ایک نبی بھیجنا، ہماری نسل میں سے ایک نبی بھیجنا جو لوگوں کو تلاوت کر کے ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب پڑھ کے سنائے اور ان کو حکمت سکھائے. تو یہاں پر جو چیز تھی کہ وہاں جو دعا تھی وہ 3000 سال بعد جو قبول ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت مل گئی، یعنی کہ ان کو نبوت مل گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے
इमामत जो थी बनी इस्माइल में दे दी, क्योंकि वो जो इसहाक अलैहिस्सलाम थे उनकी पूरी जो नस्ल चली है उसमें सारे नबी आए। आखिरी जो नबी आए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में से आए। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ एक ही नबी आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दरमियान कोई नबी नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अब जो होने वाला है यहाँ पर कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली है, यानी कि ताजपोशी होने वाली, इमामत उस उम्मत से लेकर इस उम्मत में शिफ्ट की जा रही है। ठीक है, तो और भी चीजें होंगी जिससे पता चलेगा कि इमामत जो है शिफ्ट हो गई किस तरीके से यहाँ पर दे दी गई, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानियां की। इनको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अफजलुल उम्मा बनाया था, इनको भी तमाम जहानों पर फजीलत दी थी, लेकिन इन्होंने उस चीज का क्या किया, उसका पास नहीं रखा। बहुत सारी नाफरमानियां की, अल्लाह ने बहुत सारे अजाब दिए इनको, और मग़दूबी अलैहिम में ये शामिल हो गए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो जो इमामत दी गई थी, अब वो, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा था कि इमामत उन लोगों को नहीं मिलते जो जालिम है। अब जालिम का क्या मतलब है, जो अल्लाह के नाफरमान है, उनको अल्लाह इमामत में से कोई हिस्सा नहीं देगा। दुनिया की तमाम चीजें, फल, जो मताए जिंदगी है, सब कुछ दे दिया जाएगा, लेकिन आखिरत के ताल्लुक से जो भी चीजें हैं उन वो जालिमों को नहीं अता की जाती। अब इमामत शिफ्ट हो रही है क्योंकि उन्होंने उस चीज की कदर नहीं की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब जो है इमामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेर दी। अब क्या हो रहा है कि हमारा किबला तब्दील हो रहा है। किबला यहाँ पर जो आयतें अभी शुरू में आएंगी वो तहवील किबला के ऊपर है, यानी कि जो चेंजिंग ऑफ किबला, यानी पहले जो हमारा किबला हुआ करता था वो होता था, जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जो किबला था वो बैतुल मुक़द्दस था। जो जेरूसलम में बैतुल मुक़द्दस, वो हमारा पहला किबला अव्वल हुआ करता था। मक्का में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से खड़े हुआ करते थे किबले के, काबे की तरफ फेस करके, कि जिस दीवार की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे काबे की, उसके पीछे की तरफ यानी कि जेरूसलम में उस जगह पर बैतुल मुक़द्दस आया करता था। यानी कि दोनों किबले के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ लिया करते थे, क्योंकि जब मक्का में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दोनों किबले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के रुख के लिए मिल जाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर दोनों किबलों को इस तरीके से फेस किया करते थे कि वो जो है दोनों में नसीब हो जाए। फिर ये जो होता है इसको जो है ना इस्तकबाल किबलतैन कहा जाता है। इस्तकबाल किबलतैन यानी कि दोनों किबले का इस्तकबाल करना, यानी कि उनको दोनों को एक साथ फेस करना। तो ये चीज मक्का में पॉसिबल थी कि दोनों किबलों को एक साथ फेस किया जा सके, काबा को भी और बैतुल मुक़द्दस को भी। अब क्या हुआ, हिजरत हो गई। हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खुशी से नहीं की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा कराम पे बहुत सारे मजालिम ढाए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन हिजरत करनी पड़ी मदीना की जानिब। अब ये जो था ये यहाँ पर बहुत जुल्म ज्यादती होना शुरू हो गई थी, बहुत ज्यादा तशद्दुद हो गया था मक्का में। तो सहाबा अकराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मेजर जो बड़ी हिजरत हुई थी वो मदीना की जानिब हुई थी। इससे पहले भी एक छोटी वाली हिजरत हो चुकी थी जो हबशा की जानिब थी। अब ये जो हुई यहाँ पर सारे लोग, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हिजरत को किया। बाकी जो पिछली हिजरत हुई थी हबशा की तरफ वो सिर्फ सहाबा अकराम की हुई थी, उसमें लगभग 70 या 80 लोग शामिल थे, जिसकी क़यादत जो थी उनका जो लीड किया था जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था। अब यहाँ पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंचे हैं मदीना पहुंचने के बाद 16 से 17 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे कहाँ पर रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, जो हमारा किबला अव्वल है यानी कि बैतुल मुक़द्दस की जानिब जब नमाज रुक करके पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मक्का में जो थे यहूदी नहीं रहा करते, यहाँ पर जो थे मुशरिक थे, शिरक करने वाले लोग थे। यहूद जो थे मदीना के जो बाउंड्रीज थे वहां पर यहूद रहा करते थे। यहूदी लोग क्यों रहा करते थे, क्योंकि जब उनके लोगों ने उनको जिला वतन कर दिया था, उनको जब एग्जाइल कर दिया था, तो वो एक्सट्रेडिशन के बाद यहाँ पर आकर ठहर गए थे, इनको यहाँ पर पनाह मिल गई थी, तो ये मदीना के आसपास आकर बस गए थे। अब ये जो यहूदी थे इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी पेशन गोइयां जो थी इनकी किताब में तौरात में लिखी हुई थी, वो
اس کو تذکرہ کیا کرتے تھے یہ لوگ. اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے وہاں پر، بہت بڑے جو قبیلے تھے، ان کو بھی یہ ساری باتیں پتا تھی، کیونکہ یہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا اور ان کے آنے کا تذکرہ کیا کرتے تھے. لوگوں کو یہ پتا تھا کہ کوئی نبی آخری آنے والے ہیں جو مطلب صحرا سے آئیں گے، وہ سارا کچھ ان کو پتا تھا اور سارا ڈسکرپشن بھی لوگ جانتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر آئے ہیں، یہ یہودیوں نے پہچان تو لیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہی نبی برحق ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں لائے. کیوں ایمان نہیں لائے؟ کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ایک تو ہمارے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے دشمنی کی ہے، کہ ایک جو ہماری امت میں نبوت چلی آ رہی تھی، بنی اسرائیل میں نبوت چلی آ رہی تھی، انہوں نے شفٹ کر دیا بنی اسماعیل میں. تو ایک تو جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہے، دوسری یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ہماری اس میں سے نسل میں سے نہیں آئے ہیں. تو یہ آپس کی جو اس کی وہ مطلب ضد تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مدینہ میں جب نماز پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کرام کا بہت بڑا امتحان ہو رہا ہے. کیوں امتحان ہو رہا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی قبلہ ابراہیمی سے بہت زیادہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اول ہے نا ابراہیم علیہ السلام، جو سوری دادا ہیں، پر دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو تھا وہ کعبہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو قبلہ بنا وہ بیت المقدس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ پسند تھا کیونکہ وہ ان کے دادا تھے، اور آدم علیہ السلام کا بھی جو تھا وہ قبلہ جو تھا وہ یہی تھا، کعبہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ والے ہیں، دیکھیے جو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے نا اس کو وہاں کی انسیت، وہاں کی محبت اور وہاں سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اس لیے بھی محبت تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ تھی، ہے نا، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے مطلب خانے کعبہ کو تعمیر کیا تھا. دوسری اس لیے بھی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بورن ہوئے تھے، وہیں پیدا ہوئے تھے. تو اپنی جو جگہ ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنی اصل سے محبت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو تھے وہاں سے جو نکالے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مطلب افسوس اور رنجیدگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آئے. اب جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گوارا نہیں کر پاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیٹھ ہوا کرتی تھی وہ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف ہوتی تھی. اب کیوں ایسا ہوتا تھا کہ جو مدینہ ہے، مدینہ کے جو ساؤتھ میں ہے یعنی کہ جنوب میں مکہ مکرمہ ہے، اور مدینہ کے نارتھ میں کیا ہے؟ بیت المقدس ہے. تو جب یہ نارتھ اور ساؤتھ کی بات آ گئی اور مدینہ جب درمیان میں آ گیا دونوں شہروں کے، جو مکہ کے اور یروشلم کے دونوں کے درمیان میں مدینہ آ گیا، اب مدینہ کے اندر کھڑے ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں تو یروشلم یعنی کہ بیت المقدس کو پیٹھ ہوتی ہے، بیت المقدس کی جانب رخ کرتے ہیں تو کعبے کو پیٹ ہوتی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھیں. یہاں پھر مکہ والوں کو بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ اپنے قبلے کو پیٹ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی جانب. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ کوئی شکایت نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نماز کے درمیان یا ویسے بھی نا آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھایا کرتے تھے بار بار. مطلب یہ کہ ایک طلب ہوتی ہے نا کہ مطلب کچھ کہنا نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں کرنی، کوئی کمپلین نہیں کرتے تھے، لیکن بس ایک طلب تھی، ایک مطلب دل کی خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے کعبہ ہو، کعبے کی ہی طرف ہمیں رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر 16-17 مہینے بیت المقدس یعنی قبلہ اول کی جانب نماز پڑھتے رہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ والوں کا یہ امتحان رکھا کہ جو صحابہ اکرام ہیں کون کتنا عمل میں پکا ہے، کون کتنا فرما بردار ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پیٹھ کعبے کی طرف ہو رہی ہے، تو کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کعبے کی طرف پیٹھ کر کے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، اور کون اس کے اوپر سوال اٹھاتا ہے؟
ٹھیک ہے. تو 16-17 مہینے تک تو یہودیوں کو بھی بہت آرام سے رہے یہ لوگ. کیا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا تھا کہ ان کا جو قبلہ ہوگا وہ کعبہ ہوگا, اب یہ تو ہمارے ہی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں, تو چلے خیر اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے ہمارا. یہ جو ہے مطلب ان کے دین میں کوئی اتنی وہ نہیں ہے, مطلب پختگی نہیں ہے, کوئی فارمنیس نہیں ہے, جبھی تو یہ ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہے. 16-17 مہینے جب گزر گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھوں کو اپنے آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو ایک صحابی ہیں بشیر بن برا نام کے, وہاں پر ظہر کی نماز ادا کی جا رہی ہے ان کے گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی صحابہ اکرام ہیں, صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جھکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہی ظہر کی نماز میں رکوع میں ہی نازل ہوتی ہے کہ اب اپنا قبلہ تبدیل کر لیا جائے اور اپنا رخ پیچھے کی جانب موڑ لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رکوع کے دوران ہی درمیان ہی کیا ہوتے ہیں, اپنا رخ کعبے کی جانب کر لیتے ہیں, اور پیٹھ کس طرف ہو جاتی ہے, بیت المقدس کی طرف ہو جاتی ہے. صحابہ کرام بھی کیا کرتے, جو نماز پیچھے پڑھ رہے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پیچھے مڑ جاتے ہیں. اب یہ سوچتے ہیں صحابہ کرام کہ میں بھی نماز کا طریقہ تبدیل ہو گیا ہو, کیا ہو گیا ہو, تو وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں. اب جب یہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اب یہ اب وہ کوئی سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں کہ واٹس ایپ کر دیا اور فیس بک پر میسج ٹائپ کر دیا, ساری دنیا کو خبر ہو گئی. اب یہاں سے کیا ہو رہا ہے, ایک ایک جس کو خبر ملتی جا رہی ہے وہ آگے 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 پہنچاتے جا رہے ہیں. اب وہ پہنچانے میں بھی کافی ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ لوگ سواریوں سے جا رہے ہیں, کوئی دوسرے شہر جا کر وہ خبر پہنچا رہا ہے. ساری یہ خبریں پہنچ رہی ہے کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارا قبلہ جو تھا کعبہ کو بنا دیا گیا, جو کہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا, اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ہمارے لیے مقرر کر دیا. یہاں پر یہود جو تھے ان کو بڑی پریشانی شروع ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف سے رخ پھیر لیا اور کعبے کی طرف کر لیا. اب ان کے دل میں جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی مزید بڑھ گئی. ٹھیک ہے, یہاں پر جو تھے ایمان والے وہ الگ پریشان ہو گئے. وہ یوں پریشان ہو گئے کہ یہ 16-17 مہینے تک جو مدینے میں نمازیں پڑھی ان کو اس کا خدشہ ہو گیا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کعبے میں نماز کو قبلے کو کر دیا ہے, ہمارا رخ تبدیل کر دیا ہے, تو جو ہم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی جانب نمازیں پڑھی کیا کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو گئی. یہاں دوسرے صحابہ کرام اس لیے پریشان ہے کہ جن کو خبر دیر سے ملی 2 دن بعد, 5 دن بعد, 10 دن بعد, وہ یوں پریشان ہے کہ ہم نے 10 دنوں تک نمازیں جو بیت المقدس کے سامنے پڑھی اور قبلہ تو 10 دن پہلے تبدیل ہو چکا تھا, اب ہماری نمازوں کا کیا بنے گا, ہمارے ایمانوں کا کیا بنے گا. کچھ لوگ اس لیے پریشان ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے اور ان کے قبلے جو تھے انہوں نے اتنے وقت تک بیت المقدس کی جانب نمازیں پڑھی, ان کا کیا بنے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو تسلی دی کہ جس کو جس وقت نیوز مل جاتی ہے, جس وقت خبر آ جاتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ علم عطا کرنے کے بعد اس علم کا سوال کرتے ہیں. علم آنے سے پہلے اس علم کا سوال نہیں کیا جاتا. یعنی کہ جب تمہیں خبر مل گئی کہ تمہارے قبلے کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور تمہارا رخ موڑ دیا گیا, جب تمہیں خبر ملے گی اس کے بعد سے اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو تمہاری پوچھ گچھ ہوگی. اگر تمہارے پاس وہ چیز کا علم دیر سے آیا ہے تو پھر تمہاری دیر سے پھر اس کے بعد پچھلی چیزوں کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. جو آگے جب علم آنے کے بعد تم نے پھر اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی کی یا کوئی تحریفات کی تو پھر اس پر پکڑ ہوتی ہے. اب یہاں پر جو تو یہود پریشان ہے, یہود نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو کہنا شروع کر دیا کہ کیسے عجیب بے وقوف لوگ ہیں کہ کبھی اس طرف نماز پڑھتے ہیں, کبھی اس طرف نماز پڑھتے ہیں, ان کا دین ان کو کیا سکھاتا ہے کہ کبھی یہاں کبھی یہاں, یعنی کہ ان کا دین کوئی اس کے اندر کوئی خلوص نہیں ہے, کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی باتوں کا جواب سورے کے شروعات میں دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی اظہار کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرنے والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں دعائیں کی نا کہ اللہ مجھے ہارون علیہ السلام کی ہیلپ مل جائے اور مجھے مطلب ان کو بھی نبوت دی جائے تاکہ وہ بھی میری ہیلپ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں کی, صرف نظروں کا اٹھنا تھا اور اللہ نے قبول کیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو افضل الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت کا اظہار یہاں پر کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے سورہ کو بگن کرتے ہیں. شبنم آپ آ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راستہ دکھاتا ہے. اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں. پہلے جس طرف تم نے رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا. جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہیں. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبیلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں قبلے کی طرف. جسے تم پسند کرتے تھے. قبلے کی طرف سے پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے تھے کہ بس تحویل بس بس کا ایک یہ حکم. منٹ. جی ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت دے دی گئی، یہاں پر قبلہ تبدیل کر دیا گیا. یعنی قبلے کی تبدیلی ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ جو امامت ہے وہ اس امت سے دوسری امت میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم امت وسط ہو. امت وسط یہ کیا ہے؟ امت کا مطلب تو امت ہوتا ہے، وسط کا مطلب، وسط کے تین مطلب ہیں ایکچولی میں. وسط کا مطلب ہوتا ہے بہترین، دوسرا مطلب ہوتا ہے درمیانی یعنی کہ مڈل، اور تیسرا مطلب ہوتا ہے معتدل. معتدل یعنی بیلنسڈ. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آیت ہے اس کا آیت کا نمبر کیا ہے؟ 143. اور اس سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 286. اگر ان کو ڈیوائڈ کیا جائے نا 2 سے تو کیا آتا ہے آیت کا نمبر؟ 143. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اللہ کو بتانا ہے کہ تم درمیانی امت ہو، تم اعتدال پسند امت ہو، تم بیلنسڈ امت ہو. تو یہ آیت بھی اسی درمیان میں رکھ دی گئی. اللہ کا یہ قرآن میں بہت سارے معجزے، اگر یہ نیومیریکل معجزے دیکھے جائیں تو بہت سارے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. تو یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو بیان کیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم امت وسط ہو. اب دیکھیں یہ امت وسط کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم ایک معتدل امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک درمیانی امت ہو، اور تمہیں گواہ بنایا گیا ہے لوگوں پر. اب کیسے گواہ بنایا گیا ہے؟ ایک تو درمیانی، پہلے ہم ایک ایک چیز کا ٹرانسلیشن لیتے ہیں. ایک تو ہے کہ تم بہترین امت ہو. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس امت مطلب جو امت دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو بہترین امت اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام عالمین پر اس امت کو چن لیا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کو کیا کام کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تبشیر اور تنذیر کے لیے، یعنی خوشخبری دینا ہے، گلیڈ ٹائیڈنگز، اور ڈرانا ہے یعنی کہ ان کو وارن کرنا ہے لوگوں کو، جنت کی خوشخبری دینے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے. اب وہ جو سلسلہ تھا وہ تمام نبی، جب کسی سوسائٹی میں، جب کسی نیشن میں خرابی پیدا ہوتی، جب کسی امت میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو مبعوث کر دیتے کہ جاؤ جا کے انہیں حق کی تلقین کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں بتاؤ، اچھی باتیں بتاؤ، برائی سے روکو. یہ سارا ذمہ نبیوں کو دیا گیا تھا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین، میں لاسٹ سیل ہوں، لاسٹ مطلب مجھ پہ پروفیسی کی سیل ہو گئی، یعنی کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تو دنیا تو نہیں رکی ہے، دنیا تو چلی جا رہی ہے، یعنی نبوت ہی رک گئی ہے. باقی جو دنیا ہے لوگ آ رہے ہیں اور زمانے میں برائیاں بھی پھیل رہی ہیں، لوگ غلط کی طرف بھی جا رہے ہیں، غلط کی روش اختیار کر رہے ہیں. اب اس کے لیے اب ان کو سدھارنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو چن لیا.
اب یہ دیکھیں اب ہو گئے ہم بہترین امت. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی چیز کو، کسی بھی لوگوں کو یا پھر کسی شخص کو یا کسی قوم کو کوئی ٹائٹل دیتے ہیں یا کوئی ان کو مطلب کوئی لقب یا کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں ہر عہدے کے ساتھ، ہر پوسٹ کے ساتھ، ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا امت وسط ہے، تو بس ہم نے یہ خوش ہو کر نہیں رہ جانا ہے کہ ہاں بھائی ہم تو امت وسط ہے، ہم تو معتدل امت ہے، ہم تو بیلنسڈ امت ہے، ہم تو بہترین امت ہے. اس کا یہ مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری، بھاری بوجھ ڈالا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا تو وہاں پر کیا کہا جب سورۃ المزمل میں کہ ہم تم پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں، یعنی امت کی اصلاح کا بوجھ. اب یہ جو امت کی اصلاح کا بوجھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد یہ سارے امتیوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا. یعنی کہ اب وہ ذمہ داری ہر امتی کے ذمے دے دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، یعنی کہ اب مجھ سے جو تم سیکھتے ہو، جو میں نے تم کو سکھا دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے، اب یہ تمہارے ذمے ہے کہ تم دوسروں کو سکھا دو. یعنی کہ قرآن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے میسیجز کو ہم تک کلیئر کر کے پہنچا دیا. اب ہر ایک امتی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح اور تبلیغ کا کام کریں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں بنایا ہے امت وسط کہ وہ ذمہ داری اب ہمارے کندھوں پر آ گئی. ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں گواہ بنا دیا گیا اور تم پر نبیوں کو گواہ بنایا گیا. اب گواہ بنانا یعنی کہ کسی بھی چیز کا مطلب ایک نمونہ بنا دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں قرآن عطا کر دیا، جب ہمیں اپنے دین کو مکمل کر کے ہمیں پہنچا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اب ہم پر وہ ذمہ داری دے دی کہ اب ہم اس پہ عمل کر کے لوگوں کو اس کے قریب کرنے کی کوشش کریں، اس کے میسیجز جو ہم نے سمجھ لیے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے. یہ نہیں کہا گیا کہ پورے قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ولو آیا. اب آیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب ویسے آیا کا مطلب ہوتا ہے ایک سٹیٹمنٹ بھی. اگر تمہیں ایک سٹیٹمنٹ بھی مجھ سے مل جائے، ایک جملہ بھی جو تمہاری کریکشن کر سکتا ہے، تمہاری اصلاح کر سکتا ہے، اور جو تم نے مجھ سے سیکھا ہے وہ تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. ابھی آگے اور بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ اس کا کیا وبال ہوتا ہے اگر بندہ سیکھ لے اور پھر اس کو سکھائے نہ. ٹھیک ہے، اب علم چھپانے کے بارے میں جو باتیں ہوں گی. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ تمام امتوں پر گواہ بنا دیا گیا، اور اس امت کو دوسری امتوں پر گواہ بنایا گیا. کس طریقے سے؟ یہ آخرت کا معاملہ ہے. جب آخرت میں تمام امتوں کو کھڑا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سامنے بسم اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے نبیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنی امتوں کو میسج نہیں پہنچا دیا؟ جو ہم نے پیغام تمہیں دیا تھا کیا تم نے اپنی امتوں کو پہنچا دیا؟ تو سارے انبیاء کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے کہ ہم نے پہنچا دیا سارا میسج. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون تمہارا گواہ بنے گا؟ تو کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ بنیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان تمام نبیوں نے جو بھی اللہ آپ نے میسج دیا تھا یہ سب کا سب انہوں نے پہنچا دیا. اور اس بات کی گواہی کون دے گا؟ ہماری امت دوسری امتوں کی گواہی دے گی، اور تمام انبیاءوں کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو امت وسط بنا دیا اور اس کو دوسری امتوں پر گواہ بنا دیا. اب یہ جو گواہی ہے یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں نبیوں کو دی تھی دوسروں تک پہنچانے کے لیے اب یہ امت کو مل گئی ہیں. اسی لیے یہ کیا ہو گئی؟ ایک تو درمیانی کیسے ہو گئی کہ نبیوں کا سلسلہ چلا جا رہا تھا، نبیوں کا سلسلہ جب ختم ہو گیا تو یہ امت درمیان میں آئی، اور پھر آگے جو لوگ آ رہے ہیں عوام الناس ان کے اور نبیوں کے درمیان یہ امت آ گئی ہے، اور اس امت کو یہ کام آگے بڑھانا ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ہر مومن بندے پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ تبلیغ کرے اور اصلاح کا کام کرے۔ اب دیکھیں ہر ذمہ دار، اب ہر جو چیزیں ہمیں نا، جو پوسٹ ملتی ہیں، جو نعمتیں ملتی ہیں، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ اب اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا سوال ہوگا۔ جب اللہ نے گواہ بنا دیا، ہمیں امت وسط بنا دیا، ہمیں بہترین امت بنا دیا، تو اب اس کا سوال بھی کیا جائے گا۔ اب جیسے اولاد نعمت ہے، مال نعمت ہے، بہت ساری چیزیں نا، دین ہمارے لیے نعمت ہے، اور پھر امت وسط بنانا بھی نعمت ہے۔ اب جب نعمت میں بن گئی جو چیز، تو وہ کیا بن گئی؟ ذمہ داری بن گئی، کیونکہ اولاد ہے تو اگر وہ اولاد ہے تو پھر آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سوال کریں گے کہ آپ نے اولاد کی تربیت کیسے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مال دیے ہے، مال نعمت ہے، نعمت مل گئی تو اب اس کا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا ہے نا۔ وہ حدیث کا مفہوم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پانچ سوال جب تک ہر بندے سے کر نہ لے، اس کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے، ہٹ نہیں سکیں گے۔ تو یہاں پر بولنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ جو امت وسط بنا دینا، یہ اعزاز تو ہے، ایک بڑی پوسٹ کا مل جانا عہدہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی جڑی ہوئی ہیں، اور اس کا سوال ہوگا اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جس کا ہر بندے کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ کیونکہ ہم صرف دنیا میں کھانے پینے، سونے، اٹھنے بیٹھنے اور عیش کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ زندگی تو دوسری مخلوقات بھی جی رہی ہیں۔ اللہ نے ہم پر ایک دوسرا بوجھ ڈالنا تھا، ایک دوسری ذمہ داری ڈالنی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے اشرف المخلوقات بنایا، اسی وجہ سے تمام عالمین پر فضیلت دی ہے۔ وہ ذمہ داری جو نبیوں کو دی گئی تھی، تو دیکھیں کتنی بڑی سعادت دی گئی ہے، کتنی بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیور ہے کہ وہ کام جو نبیوں سے لیا گیا، وہ اس امت کے ہر فرد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ تو اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اسے نعمت تو سمجھے، ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ نے کوئی ایسا برڈن نہیں ڈالا ہے، اللہ نے ہر انسان کی استطاعت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی وسعت اور کیپیسٹی الگ ہوتی ہے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہی اس سے سوال کیا جائے گا۔ چلیے آگے پڑھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان جی اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبل